پیاس کی برداشت۔ ہم پیاس کا ایک اور واقعہ حضرت اسماعیل کا سنتے ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو۔ جب وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا گیا، حضرت اسماعیل بھی 6 مہینے کے تھے جب علی اصغر کی عمر کے۔ پیاس ستانے لگی تو اس ماں حضرت حاجرہ کے دل پر کیا بیتی۔ یہاں بھی تو شہر بانو جو تھی حضرت علی اصغر کی والدہ تھی، ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی جب حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کی پیاس برداشت نہیں کی تو کبھی صفا پر دوڑتی کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے تو میں اسماعیل کے لیے پانی لا دوں، کبھی مروہ پر دوڑتی کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے تو پانی لے کر آ جاؤ۔ ایسے آپ نے 7 چکر کیا حضرت اسماعیل کے لیے پانی کے لیے۔ اور پھر یہی نہیں، اب بتائیے اللہ عز و جل اپنے محبوب بندوں کی یادیں کیسی رکھتا ہے، کیسی وابستہ رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں صفا و مروہ کے لیے بتایا گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کس لیے ہے؟ ان کی بلندی کے سبب نہیں۔ کیا صفا و مروہ سے سونے جواہرات نکلتے ہیں، لال و جواہر نکلتے ہیں؟ صفا و مروہ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ قرآن حکیم میں پہاڑوں کا تذکرہ ایک ساتھ کہا گیا، افلا ینظرون الی الجبال کیف نصبت، کہ کیا تم دیکھتے ہیں ہم نے پہاڑوں کیسا نصب کر دیا، مگر صفا مروہ کا الگ الگ تذکرہ کیا۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہی نہیں، حاجیوں کو حکم ہے کہ تمہارے پاس چاہے پانی ہو نہ ہو، تمہارے پاس 6 ماہ کا بچہ ہو نہ ہو، تمام لوازمات ہو، مگر تم کو صفا و مروہ کی سعی کرنا ضروری ہے۔ اور کس طریقے سے ضروری ہے؟ کہ جس طریقے سے میری بندی حاجرہ نے سعی کی، جہاں وہ تیز دوڑی وہاں تم تیز دوڑو، جہاں اس نے اپنے قدموں کی رفتار سست کی وہاں تم اپنے قدموں کی رفتار سست کرو، اپنی مرضی سے نہیں دوڑ سکتے ہو۔ یہاں پر بھی حضرت علی اصغر 6 مہینے کے ہیں، شہر بانو کیا آپ کی تڑپ نہیں ہوگی؟ آپ کی والدہ کو کیا تڑپ نہیں ستا رہی ہوں گی؟ آپ بھی قدم پیاس کی شدت سے رگڑتے ہوں گے، مگر سب مشیت پر راضی تھے۔ زمزم کے چشمے اور پھوٹ سکتے تھے۔ اور پھر امام عالی مقام کے پاس حضرت شہر بانو ان کو لے کر آئی اور کہا کہ دیکھیے یہ بچے کی پیاس اب نہیں دیکھی جا رہی، ظالموں سے کہیے کہ بچے کو پانی پلا دو۔ ان کو یہ دکھائیں گے تو شاید کچھ ان کے دل میں رحم آ جائے۔ امام عالی مقام نے بچے کو سینے سے لگایا، سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔ ایک تو یزیدی وہ تھے، آج کل کے لوگ جو ان واقعات کو جھٹلا رہے ہیں ان کا کیا کرنا؟ بس ان لوگوں نے مستجاب الدعوات ہونے کے باوجود امت کے لیے تمام سختیاں سہی، اور امت ان کے واقعات کو جھٹلا رہی ہے۔ یہ کہتی ہے کربلا میں 3 نہریں تھیں، پانی بند نہیں ہوا تھا۔ امت یہ حال کر رہی ہے، اتنے شدید، اتنے دلیلوں کے بعد یہ حال ہے۔ محبت کی اتنی دلیلیں ہیں، قرآن حکیم کی آیتیں ہیں، احادیث کریمہ ہیں، حضور کے اعمال ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں، صحابہ کے اعمال ہیں، تابعین کے اقوال و اعمال ہیں۔ ان کی محبت میں بیڑیاں پہن کر شہروں میں گھمایا گیا، قید خانے میں رکھا گیا محبت اہل بیت میں لوگوں کو۔
آج ساری باتیں جان کر لوگ یہ کہیں کہ پانی بند نہیں ہوا تھا، جھوٹی روایتیں کہیں، کیا دل پر گزرتی ہوگی؟ تو بولنے کا یہ مجلس کا مقصد یہی ہے کہ فتنے بہت گھس گئے ہیں، ایمان کی سلامتی ایسی ہے، بتایا گیا کہ آخری وقت میں ایمان بچانا ہاتھ پر جلتا ہوا انگارہ لینے کے مترادف ہے، برابر ہے۔ ایمان نمازوں سے روزوں سے نہیں بچے گا، جن کی نمازیں اور روزے کش پورے ملک میں پوری دنیا میں دھوم ہے، آج وہ خود اہل بیت کے دشمن بنے ہیں۔ یزیدی لشکر نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، وہ کلمہ پڑھتا تھا، ساری چیزیں تھیں، مگر قیامت تک اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت والا بنایا گیا۔ امام عالی مقام نے علی اصغر کو لے کر ان کے پاس گئے اور کہا یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے، اس کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی، دم توڑ رہا ہے، یہ اپنے ننھے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلا کر تم سے پانی کی چند گھونٹ کا طلبگار ہے، اگر تمہارے نزدیک میں مجرم ہوں اور اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں ہے، اس کو پانی پلا دو، دیکھو اس پیاس کی شدت سے اس کی حالت کیسی ہو رہی ہے، اگر تم لوگوں کے دلوں میں ذرا کچھ رحم ہو تو اس کے لیے پانی دے دو۔ امام عالی مقام کی تقریر کا تو اثر نہیں ہوا، نہ اس بچے کی پیاس کا کچھ اثر ہوا 6 مہینے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جانور بھی پیاسا رہے تو اس کو پانی ڈالتے ہیں، پیاسا نہیں رکھا جاتا ہے۔ اور بے گناہ اگر جانور مر جائے اس کی بھی پوچھ ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، قرآن حکیم کی آیت سنے ہیں نا ہم نے، فرمایا ہے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اے گروہ صحابہ، اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے ابو عبیدہ، اے عبد الرحمن بن عوف، اے سعد بن ابی وقاص، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو میرے نبی کے شانہ بشانہ لڑے ہو جنگوں میں، اے وہ لوگ جو میرے نبی پر جانیں قربان کیے ہو، اپنی اولاد کو قربان کیے ہو، سن لو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، جس طریقے سے تم اپنی آوازیں ایک دوسرے پر بلند کرتے ہو، جیسا تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، خبردار میرے محبوب سے ویسی باتیں نہیں کرنا، تو میرا محبوب ہے، تمہارے درمیان بھیجا ہوں تمہاری اصلاح کے لیے، اس کے ادب کا خیال رکھو۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اے گروہ صحابہ، میرے نبی کے گھر کے باہر اونچی آواز میں آواز مت دیا کرو، اور فرمایا اے گروہ صحابہ، جب میرے نبی تم کو بلائے تب ان کے گھر جانا، ویسے بغیر اجازت نہیں جانا، میرے نبی کے پاس ایسا جانا ان کو تکلیف دیتا ہے۔ اور فرمایا اے گروہ صحابہ، جب میرے نبی تم کو کھانے پر بلائے تو کھا کے فوراً واپس آ جانا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ۔ کون آداب بتا رہا ہے؟ احکم الحاکمین رب، قرآن حکیم گواہ ہے جو کہہ رہا ہوں اس کا۔ سورہ احزاب میں آیتیں ہیں، میرے نبی کے گھر جب جاؤ کھانا کھاؤ تو بیٹھو مت باتیں کرتے ہوئے، تمہارا بیٹھنا میرے رسول کو تکلیف دیتا ہے، اٹھ کے فوراً آ جاؤ۔ وہ حیا والا ہے میرا محبوب، تو تم کو بولتا نہیں کہ چلے جاؤ، مگر میں کچھ حیا نہیں کروں گا، اٹھ کے چلے جایا کرو۔ جب میرے نبی کی ازواج سے کچھ بات کرو تو پردے میں رہ کر کرو۔
ساری چیزیں فرمایا ہے کہ اگر تمہاری آواز بلند ہوئی ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، صرف آواز بلند ہونے پر۔ اور کن صحابہ سے؟ نبی کی آواز سے آواز بلند ہونے پر اعمال برباد، تو نبی کی آل کے ساتھ یہ سلوک ہونے پر تو دیکھیے چین یزید ٹوٹنے والی نہیں۔ آج بھی اگر یزید کا کوئی دل سے بھی طرفدار رہے تو سب کا گٹھا ایک ساتھ بننے والا ہے، ابھی زمین میں دھسایا نہیں جائے گا مگر قبر ہے آگے۔ اور امام عالی مقام نے جب اس علی اصغر کو لے کر گئے سامنے، تو اس میں سے ایک شخص آیا، بدبخت ازلی حرملہ بن کاہل، اس نے تیر کا ایسا نشانہ مارا کہ تیر علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو میں گڑ گیا۔ بتائیے 6 ماہ کا بچہ۔ آج انسان سخت سے سخت ترین دشمن کے ساتھ بھی حال نہیں کرتا، کتنا ہی سخت دشمن رہے، 6 ماہ کے بچے کو کون مارتا ہے؟ سخت سے سخت ترین دشمن، کیا عداوت تھی ان کی۔ اور یہ سب یہ جو تھے، کیا یزید نے ان کو قتل کیا؟ جو یزید کو بچاتے ہیں، کیا حرملہ بن کاہل جس نے علی اصغر کو شہید کیا تیر مار کے حلق میں، کہ یزید نے اس کو قتل کیا؟ نہیں۔ یزید کے طرفدار جو امیر المومنین رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، استغفر اللہ، یزید اس کے طرفدار آج بھی موجود ہے۔ اب کچھ تو کھل کے طرفداری نہیں کرتے، جو امام حسین کے واقعات کو جھٹلاتے ہیں، وہ سب ایک ہی ہیں، بولنے کے طریقے جدا ہے، کچھ کھل کر یاد نہیں کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کس نے کیا کوفہ میں؟ اگر عبید اللہ ابن زیاد نے کیا تو یزید یہ تو کر سکتا تھا کہ جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے سب کو مار دیتا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو سب کسی کو سزا نہیں دیا۔ امام عالی مقام نے علی اصغر کا خون چلو میں لیا اور آسمان کی طرف اچھالا اور کہا مولا معصوم قربانی بھی قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ اور آپ لے کر آئے اور ان کی ماں کی گود میں ڈالا اور کہا لو علی اصغر کی پیاس، اب علی اصغر کو اب پیاس نہیں لگے گی۔ علی اصغر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین کی شہادت کا معاملہ پیش آیا، انشاءاللہ ہم وہ کل سماعت کریں گے۔